والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجئے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اپنی ہدایت کے پیغام کو تدریجاً ارسال فرمایا ہے، اور خالق متعال کا یہ پیغام ایک کے بعد ایک مختلف انبیاء کرام کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچتا رہا. یہ کہ پروردگار عالم نے کیوں اس طریقے سے تدریج کا عمل اختیار کیا، کیوں ایک کے بعد ایک انبیاء بھیجے، کیوں پہلے ہی نبی کے ذریعے سے تمام شریعت کو نہیں بھیجا، اس میں چند اسباب بیان کیے جاتے ہیں. اور ایک سبب یہ ہے کہ انسان نے جو اس پیغام کے اندر تبدیلی کرنی تھی کہ وہ مختلف ادوار میں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کو تبدیل کرتا تھا، پروردگار عالم نے چاہا کہ اس تبدیلی کے عمل کے مقابلے میں ایک نجات اور ایک اصلاح کا عمل جاری رہے. تو اگر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ایک شریعت بھیجی اور اس کو لوگوں نے تبدیل کیا، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی اصلاح کی. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے پیغام بھیجا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ایک اصلاح کا عمل انجام پایا. اور یہ جو دین کا آنا اور اس کے اندر تبدیلی کے لیے کوشش کرنا ہے، یہ بھی ایک حقیقت آفاقی کے طور پر قبول کیا گیا ہے. یعنی ہر دور میں ایسا ہوگا کہ خالق متعال پیغام بھیجے گا، اور ہر دور میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پیغام کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے. اب یہ ہے کہ وہ پیغام کے کس حصے کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پیغام میں تبدیلی لانے کے لیے کیا چیز گڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پروردگار عالم نے اس کا مقابلہ آفاقی دین میں کیسے رکھا. ایک تو وہ معاملہ تھا کہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں تبدیلی کی لوگوں نے، تو حضرت عیسیٰ کے ذریعے اس کی اصلاح ہونی تھی، اور حضرت عیسیٰ کی شریعت میں اگر تبدیلی آئی تو نبی اکرم کے ذریعے سے اصلاح ہونی تھی. لیکن اب یہ کہ آفاقی دین آ گیا، اس کے اندر تو اب کوئی مزید شریعت نہیں آنی کہ اصلاح کا عمل وحی کے ذریعے سے انجام پائے. تو پروردگار عالم نے اس بگاڑ کے مقابلے میں، جس کی ایک خاص نوعیت ہوا کرتی ہے، اصلاح کا طریقہ کار کیا اختیار کیا، مختصراً اس پہ عرض کروں گا اور پھر ہم موضوع کی طرف جائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد. جس طرح شریعت کے اپنے تقاضے ہیں، شریعت کے اپنے طریقہ کار ہیں، اس طرح سے بگاڑ اور انحراف کے بھی اپنے قانون ہیں. یعنی اگر آپ مختلف شریعتوں کا مقایسہ کریں اور اس میں آنے والی بگاڑ کو دیکھیں تو اس کے بگاڑ کے اندر بھی قانون آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ بگاڑتے بھی ایک خاص طریقے سے ہیں. اور ان طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بے عملی کے اوپر کوئی فضیلت گڑھ دیتے ہیں. تمام ادیان کے اندر جو انحراف آتا ہے، اس انحراف کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بے عملی پر کوئی فضیلت گڑھ رہے ہوتے ہیں، اور فضیلت جو مصنوعی فضیلت گڑھتے ہیں اب اس کے لیے معیار ڈھونڈتے ہیں. میں جہاں تک دیکھ پایا ادیان الہی کے اندر اور اس کے اندر آنے والے انحراف کو، جس کی چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر دین کے اندر ایک مصنوعی فضیلت گڑھی جاتی ہے. اس مصنوعی فضیلت کا کوئی مصنوعی معیار گڑھا جاتا ہے، اور اس مصنوعی معیار کے ذریعے سے اپنے آپ کو عمل سے بری الذمہ قرار دے دیا جاتا ہے. کہتا ہے کہ اب ہم عمل سے فارغ ہو گئے، اب ہمیں عمل کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی. تو اب چند مثالیں آپ ملاحظہ فرمائیے گا. مثلا اگر دین یہود کے اندر دیکھیں، ظاہر 3 آسمانی ادیان ہمارے سامنے، بڑے آسمانی ادیان کے اندر دین یہود ہے، دین نصارہ اور دین اسلام. حتیٰ حضرت ابراہیم کی لائی شریعت کے اندر بھی انحراف کیا گیا، لیکن میں مختصر کرتے ہوئے ان 3 شرائع کے اوپر غور کروں گا. دین یہود کے اندر اگر دیکھیں تو دین یہود میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ یہود یہ کہتے ہیں کہ آتش جہنم ہمیں ہاتھ نہیں لگائے گی. قرآن کریم نے کوٹ کیا
کہ دین یہود کے ماننے والوں کا، یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ آتش جہنم ہمیں ہاتھ نہیں لگائے گی۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ کیوں تمہیں آگ نہیں لگائے گی، تو کہا اس وجہ سے کہ ہم ایک خاص قوم اور ایک خاص قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج کے یہودیوں کا بھی کہنا یہی ہے، البتہ وہ اس انداز میں نہیں کہتے، وہ کہتے اس انداز میں ہے کہ ہم ایک خاص قوم و قبیلہ ہیں، وہی بنی اسرائیل، کہ اس قوم و قبیلے کو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اب اس قوم و قبیلے کا نام یہود ہے، تو جو جوئش پیپل ہیں، جو یہودی لوگ ہیں، ان کو اللہ نے فضیلت دے دی ہے، اور ایسی فضیلت دے دی ہے کہ اب اس پر عمل نہ بھی کریں تو آتش جہنم ہاتھ نہیں لگائے گی۔ ختم مرتبت کے زمانے میں بھی اسی عقیدے کے معتقد تھے کہ آتش جہنم ہمیں ہاتھ نہیں لگائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم اور قبیلے کو اللہ نے فضیلت دی ہے، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، شبہہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی۔ قرآن کریم بار بار ارشاد فرماتا ہے کہ پروردگار عالم نے فضل اللہ علی العالمین، فضل اللہ نے فضیلت دی ان لوگوں کو تمام عالمین کے اوپر، کہ قرآن کریم ارشاد پر ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تمام عالمین کے اوپر۔ اب وہ جو فضیلت دی تھی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو فضیلت ملی تھی یہ دائمی ہے۔ اب یہ فضیلت جو دائمی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آتش جہنم ہاتھ نہیں لگائے گی، باقی سب لوگوں کو جلا دے گی۔ نبی اکرم تشریف لائے، انہوں نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دین یہود کے مقابلے میں جو مصنوعی یہود تھا اس کا مقابلہ کیا، فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے، اعمال شریعت کے تحت انجام پاتے ہیں، شریعت پہ عمل کرو گے تو آتش جہنم ہاتھ نہیں لگائے گی، اور اگر شریعت پہ عمل نہیں کیا تم نے تو پھر تمہیں جہنم کے آگ میں جلنا ہوگا۔ لہذا قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی آپ یہود سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آتش جہنم انہیں ہاتھ نہیں لگائے گی تو ان سے کہیے کہ موت کی آرزو کر کے دکھائیں۔ کیوں موت کی آرزو نہیں کرتے؟ اس وجہ سے کہ یہ اپنے بھیجے ہوئے اعمال سے ڈرتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ فرما رہا ہے یہود کے اندر ایک منافقت ہے، یہود کے اندر منافقت ہے، اپنی بے عملی کی توجیہ اس سے کرتے ہیں کہ آتش ہمیں ہاتھ نہیں لگائے گی، اور ڈرتے اس بات سے ہیں کہ جو ہم اعمال انجام دے رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ واقعاً اس بات کے معتقد ہیں کہ آتش انہیں آگ نہیں لگائے گی تو انہیں تو چاہیے ہر وقت مرنے کے لیے تیار رہیں۔ کیوں موت کا خوف ہے؟ اپنے اعمال کی وجہ سے۔ یہ دین یہود کے اندر آیا ہوا انحراف، اور اس کا پروردگار عالم نے کیا جواب دیا۔ اب دین عیسائیت میں دیکھیے، دین عیسائیت نے اچھا میں نے اس کے لیے ایک ٹرم اپنے طور پہ وضع کی، تو میں سمجھتا ہوں اس کو کہتے ہیں ریلیجیس پریویلیجڈ کلاس، مذہبی حمایت یافتہ طبقہ۔ ہر دین یہ کام کرتا ہے کہ دین اپنے اندر ایک حمایت یافتہ طبقہ بنا لیتا ہے۔ یہودیت نے اپنے یہ کام کیا، عیسائیت نے بھی یہی کام کیا۔ عیسائیت نے طریقہ کار کچھ اور اختیار کیا۔ عیسائیت نے کہا، کیا کہا؟ عیسائیت نے یہ کہا کہ آگ ہمیں ہاتھ نہیں لگائے گی۔ کیوں تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گی؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا۔ چونکہ حضرت عیسیٰ نے پھانسی چڑھنا قبول کر لیا، سولی پر چڑھ گئے، انہوں نے اپنے گناہوں کا کفارہ دے دیا، ہمارے گناہوں کا کفارہ، تو اب ہماری ذمہ داری بس ایک ہے کہ وہ ان کی انجیل کی آیت کہتی ہے کہ ایٹ مائی باڈی ڈرنک مائی بلڈ، میرا خون پیو اور میرے گوشت کو کھاؤ تو میں تمہیں نجات دلا دوں گا۔ اب اس کی تعویل کرتے ہیں کہ مطلب کیا ہے، تو پھر وہی پریویلیج کلاس، پھر وہ ایک تصور کہ ہمیں آگ نہیں لگائے گی ہاتھ، ہم عمل کریں یا نہ کریں، کیوں ہاتھ نہیں لگائے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے گناہوں کا کفارہ دیا جا چکا ہے، چونکہ گناہوں کا کفارہ دیا جا چکا ہے تو ہم جنتی ہیں۔ ایک اور طریقہ بھی اختیار کیا، اور وہ یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اچھا یہ ایک بات ذہن میں رکھیے آپ کہ جہاں کہیں بھی مصنوعی فضیلت گڑھی جاتی ہے بنیاد صحیح ہوتی ہے، بنیاد صحیح ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کوئی ایسی بات کہی جا رہی ہے جو بنیاد میں بھی غلط ہے۔ دونوں مثالوں کے اندر ایسا ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ ہمارے پاس فضیلت ہے، آگ ہمیں ہاتھ نہیں لگائے گی، کس بنیاد پر؟ کہا اس کی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی اللہ نے، بالکل صحیح ہے، اللہ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی۔ دوسری قوم نے کہا ہمیں آگ نہیں لگائے گی، کیوں؟ حضرت عیسیٰ نے قربانی دی ہے، وہ بات تو صحیح ہے کہ حضرت عیسیٰ نے قربانی دی ہے۔ پھر کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جو ان کے راستے پر چلے گا، اور ان کے راستے پر چلنے کے لیے کافی ہے کہ چرچ کے اندر داخل ہو جائے، بس وہ محفوظ ہو جائے گا۔ جو چرچ کے اندر شامل ہو گیا، ہم نے یعنی یوں سمجھ لیجیے کہا کہ حضرت عیسیٰ نے مغفرت کا ایک امبریلا کھولا ہوا ہے، بس اندر آ جاؤ، ایک دفعہ چرچ میں شامل ہو جاؤ، تمہاری مغفرت کے لیے معاملہ کافی ہوگا۔ البتہ تمام عیسائی یہ نہیں کہتے،
تمام عیسائی یہ نہیں کہتے، اکثریت اس بات کی معتقد ہے منطقی طور پر بھی اور فکری طور پر کہ اس طریقوں سے ہم اپنے آپ کو نجات دلا دیں گے۔ قرآن کریم نے دونوں قوموں کو رد کر دیا۔ اب سوال یہ ہے، کیا دین اسلام کے اندر یہ انحراف آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ تو ہمیں تو یوں لگتا آ چکا کہ ہمارے دین اسلام کے اندر بھی کچھ قومیں اس بات کی معتقد ہو گئیں کہ ہم عمل کریں یا نہ کریں ہم نے تو جنت میں جانا ہی ہے، ہمیں کوئی جنت میں روکنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی سوال جواب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ہمیں صراط کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ہمیں قبر کے عذاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ہمیں سیدھا جنت میں جانا ہوگا۔ کیا یہ فکر اہل بیت کے زمانے میں موجود تھی؟ اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھی، انہوں نے اس کا مقابلہ کس طریقے سے کیا؟ چند منٹس اور اس کے اوپر عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ کم سے کم امام ششم کے زمانے تک یہ فکر بن چکی تھی، امام ششم کے زمانے تک یہ فکر بن چکی تھی، دونوں طرف سے، حامیوں کی طرف سے بھی مخالفین کی طرف سے بھی۔ حامیوں کے اندر بھی کچھ لوگ موجود تھے جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا، البتہ وہ جو حامی تھے وہ غلات کی صورت میں تھے کہ غلات خود دشمنوں کی ایک سازش تھی۔ آپ ابھی کبھی مقایسہ فرمائیے، ہم نے کسی ایک جگہ پر اس کے اوپر تفصیل سے عرض کیا تھا کہ امام پنجم و ششم نے غلات کے مقابلے کے لیے کیا کچھ انجام دیا۔ تو یہ غلات کی فکر اس زمانے میں آ چکی تھی کہ ہم عمل نہ بھی کریں تو ہم جنت میں جائیں گے، اور دشمنوں کی طرف سے بھی یہ فکر آئی تھی، بنی امیہ کی طرف سے۔ اور بنی امیہ نے کیوں یہ فکر دی تھی؟ اپنی بے عملی کو چھپانے کے لیے، اپنی بے عملی کو چھپانے کے لیے ایک فرقہ بنایا مرجئہ نام کر کے، اور مرجئہ فرقے کا دستور یہ قرار پایا کہ جنت میں جانا عقیدے پر ہے، عمل پر نہیں ہے۔ کہا جنت میں جانا عقیدے پر ہے، جس کا عقیدہ صحیح عقیدہ ہو خداوند متعال اس کو جنت میں لے جائے گا، پھر عمل کرے یا نہ کرے اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے شدید مقابلہ کیا دونوں فکر کا، کہا غلات بھی غلط ہے، مرجئہ بھی غلط ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لعن اللہ المرجئہ، خدا مرجئہ کو لعنت کرے۔ فرمایا کبھی بھی ایمان بغیر عمل کے آ ہی نہیں سکتا، کبھی بھی ایمان بغیر عمل کے نہیں آ سکتا۔ اور اس کی ایک نشانی قرآن کریم میں اس طرح سے ہے کہ جہاں کہیں آمنو استعمال کیا ہے اس کے بعد عمل الصالحات لگا ہوا ہے، پورے قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں آمنو آیا فوراً عمل الصالحات آیا، یعنی پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان جو جنت میں جانے کے لیے چاہیے ہے وہ بغیر عمل کے آ ہی نہیں سکتا ہے، اس ایمان کا اظہار عمل کے اندر ہونا ہی ہونا ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ تصور کرے کہ ہم وہ حمایت یافتہ طبقہ ہیں، ہم وہ حمایت یافتہ گروہ ہیں کہ جس کا کام کچھ بھی ہو وہ جنت میں چلا جائے گا، میں عرض کروں گا یہ وہ انحراف ہے جو یہودیت میں بھی آیا ہے، یہ وہ انحراف ہے جو عیسائیت کے اندر بھی آیا ہے، اور یہ وہ انحراف ہے جو دین اسلام کے اندر بھی آئے گا، لیکن پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے سے، قرآن کریم کے ذریعے سے دونوں کا راستہ روک دیا۔ آیہ کریمہ چند آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد۔ قرآن کریم کی آیات ملاحظہ فرمائیے، کوئی ایک آیہ کریمہ ایسی نہیں ملتی جو یہ کہے کہ کسی شخص کو جنت میں بغیر عمل کے لایا گیا۔ ایسی روایات آپ کو مل جائیں گی کہ کسی ایک یا چند عمل کی بنیاد پر جنت میں آ گیا۔ مثلا ایسی روایت ملے گی فلاں کی عادت سخاوت تھی، اس سخاوت کی بنیاد پر جنت میں آ گیا، یہ مل جائے گی۔ فلاں نے اللہ کی راہ میں خون بہایا، چونکہ اللہ کی راہ میں خون بہایا لہذا بغیر حساب کی جنت میں آ گیا، یہ مل جائے گی۔ فلاں نے فلاں وقت پر کسی مظلوم انسان کا ساتھ دیا، چونکہ اللہ کو وہ ادا پسند آئی اس وجہ سے جنت میں لے گیا۔ کوئی ایک روایت یا آیت ایسی نہیں ملے گی جس میں کوئی کہے انتہائی نابکار انسان تھا، کوئی عمل انجام نہیں دیتا تھا پھر بھی خدا جنت میں لے آیا، نہیں، کوئی روایت ایسی نہیں ملے گی آپ کو، کوئی آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی۔ اس کے مقابلے میں دسیوں آیات ایسی ملیں گی جو یہ کہہ رہی ہوں گی کہ جہنم میں آنا کسی سبب سے ہے، اور وہ سبب اہم ترین عمل کے اندر خرابی ہے، عمل کا صحیح نہیں ہونا۔ مثال کے طور پر ایک آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور جہنم میں بھی کیسی جہنم؟ جہنم میں چند درجات ہیں، جس طرح جنت کے اندر درجات ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ برا بھی برائی کے اندر درجات رکھتا ہے، اور اچھا بھی اچھائی کے اندر درجات رکھتا ہے۔
تو پروردگار عالم کا نظام عدل کیسے قبول کرتا کہ سارے اچھے ایک درجے میں جاتے اور سارے برے ایک درجے میں جاتے؟ تو اس نے جہنم میں بھی درجات رکھے، اور جہنم کے درجات میں ایک انتہائی پست درجہ سقر نام کر کے رکھا۔ سقر کے روایات کے اندر کہا کہ پناہ مانگتے ہیں سقر سے، اس کی یہ خرابی، متعدد کہا کہ گھاٹیوں میں سے گھاٹی ہے، انتہائی مشکل جگہ ہے، اور اس طرح کی باتیں۔ ایک آیہ کریمہ سقر میں رہنے والوں سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیوں پہنچے؟ اچھا، یہ بھی پہلو آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آج دنیا میں ممکن ہے کوئی یہ کہے مجھے نہیں معلوم ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ آج دنیا میں ممکن ہے کوئی یہ کہے مجھے برے عمل کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ برا عمل ہے۔ قیامت میں کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت میں ہر ایک شخص علم رکھتا ہوگا، چاہے وہ جنت میں ہو چاہے وہ جہنم میں۔ جہالت قیامت میں ہے ہی نہیں، نہ گناہگاروں میں نہ جزا لینے والوں میں۔ یعنی جزا لینے والے کو پتا ہوگا جزا کیوں مل رہی ہے، عذاب جھیلنے والے کو پتا ہوگا عذاب کیوں دیا جا رہا ہے۔ سب کے سب عالم ہو جائیں گے، سب کے سامنے حقیقتیں کھل جائیں گی۔ تو قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ سقر میں پڑے ہوئے چند لوگوں سے فرشتے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں سقر لے کے آئی؟ اب ذرا تصور فرمائیے، 3 جواب دیے ان سقر میں جانے والوں نے۔ یعنی میری اور آپ کی جواب سنے بغیر پہلی خواہش کیا ہوگی کہ وہ 3 اسباب میرے اور آپ کے اندر نہ ہوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ موقع سقر ہے، یہ عام جہنم نہیں ہے، یہ جہنم کی پسترین گھاٹیاں ہیں۔ اس میں پڑے ہوئے چند لوگوں سے فرشتے پوچھ رہے ہیں ما سلککم فی سقر، سقر میں کیوں آئے تم؟ اور یہ پوچھنے کا انداز بھی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اے انسان، تجھے تو خدا نے عقل دی تھی، تجھے تو خدا نے نعمتوں سے نوازا تھا، اپنی رحمت کے لیے انبیاء بھیجے تھے، اپنی ہدایت کے لیے ائمہ ارسال کیے تھے، ہر دور کے اندر اپنی حجت کو پورا کیا تھا، تب تو اتنا بے وقوف کیوں ہوا کہ سقر میں پہنچ گیا؟ رحمت الہی برس رہی تھی، توبے کا دروازہ تیرے سامنے کھلا ہوا تھا، پھر تو کیوں اتنا احمق قرار پایا کہ تو سقر میں پہنچ گیا؟ تو فرمایا ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں سقر میں لے آئی؟ 3 جواب دیے، 3 اسباب بیان کیے کہ خدایا 3 غلطیاں ایسی کی، اللہ کے احکام کی 3 مخالفتیں ایسی کی جو ہمیں سقر میں لے آئی۔ اور میں نے عرض کیا جواب جانے بغیر پہلی خواہش انسان کی یہ ہوتی ہے کہ خدایا ان 3 اسباب میں سے کوئی میرے اندر نہ ہو۔ اب یہاں پر شیطان کا ایک اور دھوکہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ وہی دھوکہ جو قوم یہود کے ساتھ ہوا، وہی جو عیسائیت کے ساتھ ہوا، اور وہی جو بعض مسلمانوں کے ساتھ ہوا، وہ یہ کہ جیسے ہی کوئی ایسی چیز پڑتی ہے کہتا ہے میں وہ نہیں ہوں۔ کیوں نہیں ہوں؟ کیا قرآن کریم کا بیان غلط ہے؟ نعوذ باللہ، قرآن کریم کے اندر کیا کوئی گناہ غلط آ گیا ہے یہاں پر؟ اگر سقر والے کہہ رہے ہیں ان 3 اسباب کی بنیاد پر میں سقر میں آیا، اور میرے اندر نعوذ باللہ ان میں سے کوئی ایک بھی ہے، پھر میں کہوں میں سقر میں نہیں ہوں، کیوں نہیں ہوں؟ اب کیا تصور ہے؟ نہیں سب تو جا سکتے ہیں، میں نہیں جا سکتا۔ یہ وہی پریویلیج کلاس کہ نہیں میں اس سے خالی ہوں، میں اس سے بری الذمہ ہوں، میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے بچا لے گی۔ کیوں بچا لے گی؟ کیا اسباب قرآن کریم کا کوئی انکار ہے؟ یعنی آپ کہیے قرآن کریم یہ کہتا ہے سبب یہ ہے، میں کہہ رہا ہوں نہیں یہ سبب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کس نے مجھے قرآن کریم کے احکام میں استثناء لگانے کی اجازت دی ہے؟ اگر وہ سبب قرآن کریم نے لکھا ہے اس کا مطلب ہے یہ سبب ہے۔ اب میں کہوں نہیں میرے اوپر یہ لاگو نہیں ہوتا، تو ایسی ایگزمپشن ہمیں کس نے دے دی؟ کسی خاص قوم کی وجہ سے، کسی خاص قبیلے کی وجہ سے، کسی خاص فکر کی وجہ سے؟ تو ہمیں قرآن کریم کے احکام میں استثناء سمجھ میں نہیں آتا۔ اب قرآن کریم نے 3 اسباب بیان کیے، اور یہ وہ جگہ جہاں سے ہم موضوع سے متصل ہو رہے ہیں۔ پہلا سبب ما کننا من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ پہلا سبب۔ پوچھا سقر کیوں آئے؟ کہا پہلا سبب یہ ہے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اب تصور فرمائیے گا، یہاں ایک بہت چھوٹا سا نقطہ ہے، وہ یہ کہ یہ نہیں کہا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نہیں، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں قرار پائے۔ اب کیا مشکل ہے؟ 2 مصیبتیں ہیں، یا تو پڑھتا ہی نہیں تھا،
تو نماز پڑھنے والوں سے قرار نہیں پایا، یا خدا نہ کرے پڑھتا تو تھا لیکن مصلی کا ٹائٹل پھر بھی نہیں آ سکا، مصلی کا ٹائٹل پھر بھی نہیں آیا، ما کننا من المصلین، ہم مصلین میں سے نہیں تھے۔ اب اس کے مقابلے میں وہ جو سید الشہداء کی دعا تھی ابو ثمامہ ساعدی کے لیے، اس پہ توجہ فرمائیے کہ جب انہوں نے کہا کہ مولا آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھنی ہے، امام نے فرمایا خدا تمہیں مصلین میں سے قرار دے۔ دیکھا دعا کس جگہ پر جا کر کی، امام علی مقام نے اس دعا کی عظمت دیکھیے کہ فرمایا میں تمہیں ایسی دعا دے رہا ہوں کہ اب جہنم کی طرف تمہارا رخ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ جہنم میں وہ جائے گا جو مصلین نہ ہو، مصلی قرار نہ پائے۔ پہلا سبب ما کننا من المصلین۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں مصلی بنوں تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ یہ 3 دن جو ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، عنوان یہی ہے کہ اگر کوئی مصلی بننا چاہتا ہے، نماز گزار بننا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ آیا 5 وقت نماز پڑھنا کافی ہوگا؟ تو ہم جا کر دیکھ لیں روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر کہ فرمایا ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھ رہا تھا انتہائی بے اعتنائی کے عالم میں، انتہائی بے اعتنائی کے عالم میں۔ اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ قرآن کریم کے احکام میں باطن ہے، سب اس بات کے آگاہ ہیں کہ وہ جو کچھ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے 70 معنی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کہتا ہے السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اس کا ایک ظاہر ہے، وہ کیا؟ جو دنیا میں چوری کرے اگر شرائط پورے ہوں ہاتھ کاٹ دو۔ اب اہل بیت سے پوچھئے باطن کیا ہے؟ تو فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں سے چوری کرے۔ اب ہاتھ کٹے ہوئے دنیا میں نظر نہیں آئیں گے لیکن قیامت میں نظر آئیں گے۔ یہ جو شخص قیامت کے دن اندھا محشور ہوتا ہے، اور قرآن کریم کہتا ہے اندھا محشور ہوتا ہے، اللہ سے کہتا ہے لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے خدا مجھے کیوں اندھا اٹھا لیا جبکہ میں دنیا میں آنکھوں والا تھا؟ تو فرمایا میری نشانیاں تیرے سامنے سے گزرتی تھی تو دیکھتا نہیں تھا، اب اندھا ہے۔ تو ہم نے تو آیت کریمہ یہ سنی جو چور مرد ہے اور چور عورت ہے ہاتھ کاٹ دو، تو ہم نے کہا چوری کرے گا تو کٹیں گے۔ تو روایت نے فرمایا نہیں، اسرق الناس، سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں سے چوری کرے۔ نماز میں سے چوری کیا ہے؟ فرمایا اراکین کو صحیح انجام نہ دے، یہ چور ہے۔ اب سوال یہ چور کی سزا کیا ہے؟ فاقطعوا ایدیہما، دونوں ہاتھ کاٹ دو۔ یہ قیامت کے دن ہوگا۔ اب جو اسرق الناس قرار پائے آیا مصلی قرار پائے گا؟ یہ بہت واضح ہے کہ چور مصلی قرار نہیں پائے گا۔ بس بنابراین اگر میں چاہتا ہوں ما کننا من المصلین، ہم مصلی نہ تھے تو سقر میں پہنچ گئے، اگر مصلی بننا ہے تو کیا کرے؟ چوری ختم کر دے۔ چوری ختم کرے تو کیا کرے؟ اراکین نماز کو صحیح انجام دے۔ اب آپ تصور فرمائیے وہ جو بار بار جملہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا شہید دست غیب کی کتاب کے حوالے سے، روایات کے حوالے سے، کہ نماز وہ قبول ہے جو سمجھ میں آئے۔ یہ وہ راستہ ہے چوری سے بچنے کا کہ اگر کوئی چاہتا ہے نماز کی چوری سے بچے تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے ایک ایک عمل کے اوپر غور کرتا رہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم اتنا حکیم اور حکمت والا ہے کہ جسم کے اندر اگر معمولی بیکٹیریاز بناتا ہے تو اس کی بھی کوئی مصلحت ہے، تو وہ نماز جیسی عبادت کو بغیر مصلحت کے بنا دے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ دنیا کے 1.3 ارب انسانوں سے کہے ایسے جھکو، ایسے کھڑے ہو، ایسے زمین پر گرو اور سوچے اس میں کوئی مصلحت نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خالق پتہ بھی ہلاتا ہے تو کسی مصلحت کے تحت ہلاتا ہے، اتنے انسانوں کو جھکا رہا ہے اور کھڑا کر رہا ہے تو کیا مصلحت کے بغیر ہوگا؟ یہ تمام چیزیں مصلحت کے تحت۔ تو ان تمام کی مصلحتوں کو سمجھے اور ان کو سمجھتے ہوئے ادا کرتا رہے، یہ وہ شخص ہے جو کہہ پائے گا کہ کننا من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے تھے۔ اب اس مصلی بننے کے لیے وہ 2 پوائنٹ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور بعد میں مصلی بننے کے لیے ایک اور شرط آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ سقر میں جانے والا کہتا ہے پہلی مصیبت میرے ساتھ یہ تھی ما کننا من المصلین، مصلی نہیں تھا۔ دوسری مصیبت، ہم مسکین کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے۔ دوسری مصیبت،
سقر میں پہنچ گئے. کیوں سقر میں پہنچے؟ مسکین کو کھانا نہیں کھلایا. اب سوال یہ ہے، آیا میں مسکین کو کھانا کھلا رہا ہوں؟ یعنی اگر میں مسکین کو کھانا کھلا رہا ہوں تو میں وہ کامیاب شخص ہوں جو سقر سے بچنے کا دوسرا مرحلہ بھی طے کر گیا. اور خدا نہ کرے میں مسکین کو کھانا نہیں کھلا رہا تو میری توجیہ کیا ہے؟ کیوں نہیں کھلا رہا؟ دو توجیہ ممکن ہے. ایک آدمی کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں مسکین کو کہاں سے کھلاؤں. دوسری توجیہ یہ ہے کہ میں مسکین ڈھونڈ نہیں پا رہا، میں اپنے رشتہ داروں کو دیکھتا ہوں کھانا کھلا دیتا ہوں. پہلی بات تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کبھی غور فرمائیے گا، آیا رشتہ داروں کو کھانا کھلانا یہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے؟ ان میں سے کون سا مسکین ہے؟ مسکین کون ہوتا ہے اصلاً؟ قرآن کریم اور فقہ کی اصطلاح میں فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس خرچہ نہیں ہے. 1 سال کا خرچہ نہیں ہوتا، فقیر ہوتا ہے. مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس بنیادی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی نہیں ہوتا، وہ مسکین ہے. 3 وقت کھانا کھانا ضرورت ہے، نہیں کھا پاتا. بدن کے اوپر ڈھانپنے کے لیے مناسب کپڑا چاہیے، نہیں ہے، مسکین ہے. سر ڈھانپنے کے لیے جگہ چاہیے، اس کے پاس نہیں ہے، یہ شخص مسکین ہے. کون سا ہمارا رشتہ دار مسکین ہے جس کو کھانا کھلا کے میں کہہ رہا ہوں یہ اطعام مسکین ہے؟ وما كنا نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم مسکین کو کب کھلا رہے ہیں؟ کون سا کھانا مسکین کو کھلایا ہے؟ آپ یہ کہیے میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جتنا ہے اس میں سے بھی تو تھوڑا سا دیا جا سکتا ہے. میں تو مسکین نہیں ہوں، میں تو فقیر بھی نہیں ہوں بحمداللہ. تو جب فقیر نہیں ہوں اس کا مطلب ہے کچھ تو میرے پاس ہے. یا تو کہیے میں فقیر ہوں. اگر آپ فقیر ہیں اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نہیں ہیں. اور اگر آپ فقیر نہیں ہیں تو بہت سادہ سی بات ہے، کیا مختصر سا بھی کسی کو نہیں دے سکتے؟ مختصر تو دے سکتے ہیں، یہ دیا ہے. اور اگر یہ بھی نہیں دیا تو پھر آپ کو سقر کیسے بچنا ہے؟ سقر سے بچنے کا راستہ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے مسکین کو نہیں دیا، جبکہ سقر میں جانے والا کہہ رہا ہے میں یہاں پہنچا اس وجہ سے ہوں کہ میں نے مسکین کو نہیں دیا ہے. اگر مسکین کو دے رہا ہوتا، اور مسکین کو دینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں نے انسان پہ رحم نہیں کھایا، میں کسی کو مصیبتوں میں دیکھتا رہا، میں نے کچھ نہیں کیا. اور اب اگر عملاً اس دنیا کے اندر آ جائیں تو لوگوں سے پوچھو بھائی تم لوگوں پہ رحم کیوں نہیں کھاتے؟ تو کہتے ہیں میرے پاس قرضے بہت ہیں. وہ قرضے کیوں لیے ہیں؟ وہ قرضے لیے تھے مثال کے طور پر بہت بڑا گھر لینے کے لیے، وہ قرضے لیے تھے بہت بڑی گاڑی لینے کے لیے، وہ قرضے لیے تھے اپنے بیٹے کو فلاں تعلیمی میدان میں آگے بڑھانے کے لیے. اس کے مقابلے میں اب مسکین کو نہیں کھلا رہا، وہ 2 وقت کھا کر مرتا رہے میری بلا سے، میں تو اپنے قرضے ادا کروں. کس نے ہمیں یہ توجیہ دے دی کہ ہم مسکین کو نہ کھلانے والوں سے بچ سکیں گے؟ تو ہم سمجھتے ہیں کچھ نہ کچھ انسان کرے کہ وہ یہ کہہ پائے کہ ہاں میں مسکین کو کچھ مدد کرنے والا ہوں. اور خاص کر اگر وہ مسکین یتیم بھی ہو. کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ کہ اگر ایک یتیم ہے، مسکین ہے، اور ان دونوں ٹائٹلز کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اور اس معاشرے کے اندر پڑا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ اور اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی ہے ہی نہیں تو بھائی معاشرے کے اندر ذرا دیکھ لو. میں کہوں گا آپ اپنا ایک دستور بنا لیجئے، اپنی سمجھ میں جو ہمارے بہتر آتا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، باقی آپ مالک ہیں جو کرنا چاہیں. ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. ایک دستور بنا لیجئے، اپنے آپ کو مجبور کیجئے کہ ہر مہینے ایک یتیم تک پہنچوں گا، ہر مہینے ایک یتیم تک پہنچوں گا. وہ یتیم کہاں ہے؟ ممکن ہے ہمسائے میں ہو، ممکن ہے خاندان میں ہو. ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ذرا سا آپ ڈھونڈیں گے کوئی نہ کوئی یتیم مل جائے گا آپ کو، کوئی مسکین آپ کو مل جائے گا. خاندان میں نہیں ہوگا، خاندان کے باہر ہو. دستور بنا لیجئے مہینے میں کم سے کم ایک دفعہ مسکین اور یتیم تک پہنچ جاؤں گا. کیسے پہنچوں گا؟ فزیکلی پہنچنا ضروری نہیں ہے، ممکن ہے آپ کسی طریقے سے پہنچ جائیے، کسی واسطے کو بنا لیجئے کہ بھائی کچھ تو کروں کہ قیامت کے دن اس مسکین کی مدد کرنے کے ذریعے سے اپنے آپ کو سقر سے بچانے کے قابل ہو جاؤں. کہ میری عبادتوں کا تو مجھے خود بھی حساب سمجھ میں نہیں آتا، لیکن کم سے کم دوسروں کی مدد کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنا لوں کہ کم سے کم اس سقر اور جہنم سے تو باہر آؤں کسی طریقے سے. تو ایک راستہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. میرے خیال میں اتنا کرنا کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہوگا. ذرا سا حساب کریں، خاندان میں کوئی یتیم تو نہیں ہے؟ اگر خاندان میں کوئی یتیم نظر آتا ہے اس یتیم تک مہینے میں ایک دفعہ پہنچنے کی کوشش کرے.
کم سے کم اتنا ہو کہ خدا کے حضور کہہ سکے کہ پروردگار اتنا تو میں نے کر دیا. دیکھیے کیا مدد کر سکتے ہیں آپ. اور میں کہوں گا آپ کو کوئی نظر نہیں آتا تو کم سے کم ان لوگوں تک پہنچ جائیے جن کے خاندانوں کو صرف اہل بیت کا ماننے والا ہونے کی وجہ سے مار دیا گیا, جس کے باپ کو اس لیے مار دیا گیا کہ وہ اہل بیت کا معتقد تھا, اور تو کوئی ظلم نہیں کیا اس نے اپنی زندگی کے اندر. ان کے بچوں تک پہنچ جائیے. تو مہینے میں کم سے کم ایک دفعہ اپنا دستور بنا لیجیے کہ میں کسی یتیم کے ساتھ, کسی مسکین کے ساتھ اچھائی کروں گا. اور تیسرا کرائیٹیریا سقر میں جانے والوں کا. کہا کیوں سقر میں پہنچ گئے؟ کہا کننا نخوض مع الخائضین, ہر کھیل کود کرنے والے کے ساتھ ہم بیٹھ جایا کرتے تھے. ہماری زندگی میں کوئی ہدف نہیں تھا, زندگی میں کوئی مقصد نہیں تھا. چند لوگوں کو دیکھتے تھے فضول وقت برباد کر رہے ہیں, ہم بھی بیٹھ جاتے تھے, ہم بھی فضول برباد کرتے تھے. یہ تیسرا کرائیٹیریا ہے سفر میں جانے والوں کا. یعنی اس کی عملی تفسیر کیا ہے؟ عملی تفسیر یہ ہے کہ زندگی میں ہم نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ گناہ کے ذریعے سے پیسہ کما رہے تھے, ہم نے کہا ہم بھی کما لیتے. کچھ لوگوں کو دیکھا لہو و لعب کے اندر مشغول ہیں, اپنی آسائشوں اور خواہشات کی تکمیل میں مصروف ہیں, ہم نے کہا ہم بھی یہی کر لیتے ہیں. کچھ لوگوں کو دیکھا لذتوں کے حصول میں مشغول ہیں, ہم نے کہا ہم بھی یہی کر لیتے ہیں. یہ ہو گیا کننا نخوض مع الخائضین, ہر عبث کام کرنے والے کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے. اب ان تین کے مقابلے میں دیکھیے مومن کون ہوگا, تو آپ کو مومن نظر آئے گا. مومن وہ ہوگا جو مصلی ہوگا, نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ پورا کر رہا ہوگا. مومن وہ ہوگا جو مسکین اور یتیم اور دنیا کے کمزور مظلوم انسانوں کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوگا, ان کے لیے اپنی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ ہدف رکھ رہا ہوگا. اور مومن وہ ہوگا جو اپنے وقت کو, اپنی زندگی کو صحیح مقاصد کے اندر خرچ کر رہا ہوگا. جو یہ کر رہا ہوگا وہ سقر سے بچے گا, اور جو یہ نہیں کرے گا وہ سقر کا شکار ہو جائے گا. قرآن کریم کی کہے کے مطابق درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب پہلی شرط سقر سے بچنے کی تھی کہ مصلی بننا ہے. مصلی کے لیے چند آداب آپ کی خدمت میں عرض ہوئے کہ مصلی کے لیے پہلا ادب یہ ہے کہ قد قامت الصلاۃ پہ سوچے کہ خدا سے ملاقات کا وقت آ گیا, خدا کی زیارت کا وقت آ گیا. اور میں ابھی مثالیں دوں آپ کی خدمت میں تو آپ اور میں خود پریشان ہو جائیں گے کہ اگر ہمیں اپنے دنیاوی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے کسی جگہ تک پہنچنا ہو تو کتنی تک و دو کر رہے ہوتے ہیں, اس میں تاخیر برداشت نہیں کرتے. مثال کے طور پر کتنی دفعہ ہم نے دیکھا ہے فلاں آدمی نے فلاں جگہ جانا تھا, کیوں؟ مثال کے طور پر کوئی قرض ملنا تھا, تو کہتا ہے میں آدھے گھنٹے پہلے پہنچ جاؤں گا, مجھے کیا مشکل ہے. اسے پوچھو بھائی تمہارے پاس کوئی اور کام نہیں ہے, تو کہتا ہے اس سے بڑھ کے کیا کام, یہ تو میری مشکل ہے, اس سے بڑھ کر کیا کام, تو آدھے گھنٹے پہلے پہنچ جاؤں گا. پھر کبھی تاخیر نہیں ہونے دیتا, پوری جد و جہد کرتا ہے. اور اگر کبھی تاخیر ہو جائے تو 10ویں دفعہ معذرت کرتا ہے, کہتا ہے میرا ارادہ نہیں تھا, میں نے پوری کوشش کی تھی کہ تاخیر نہ ہو, لیکن پھر بھی تاخیر ہو گئی. قد قامت الصلاۃ کا مطلب ہے اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا. کتنی اہمیت دی میں نے کہ روایت میں ہمارے پاس موجود ہے, فرمایا ادا الفریدہ, فریضے کا ادا کرنا یعنی واجب نماز کا اول وقت ادا کرنا اللہ کی رضایت ہے, اور آخر وقت ادا کرنا مغفرت ہے. اور اس کے بعد فرمایا مغفرت ہمیشہ گناہ کے بعد ہوتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر میں نماز کو آخر وقت میں ادا کر رہا ہوں تو در حقیقت ایک گناہ کر چکا ہوں, اب اس کی مغفرت کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. گناہ تو ہو گیا, اور وہ گناہ کیا ہوا؟ میں نے اللہ کے حکم کو کم سمجھا ہے, میں نے اللہ سے ملاقات کو اہمیت نہیں دی. فرمایا اول وقت ادا کرنے والا صاحب فضیلت ہے. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں, ان فضیلتوں کو کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جو اول وقت ادا کرتا ہوں میں اس کے لیے اپنے اندر غرور کا احساس کروں. نہیں, غرور کا احساس نہ کروں, اللہ سے دعا کروں کہ خدایا اس عمل کو ہی قبول کر لے مجھ سے, کہ نہیں معلوم اس کے اندر بھی میں کتنی خامیاں انجام دیتا رہتا ہوں. بس فرمایا اول وقت ادا کرنا یہ فضیلت ہے کہ کوئی انسان نماز کے لیے کہے کہ میں نماز کو اول وقت ادا کروں گا, میں نماز کو اول وقت ادا کر کے پروردگار عالم کے حضور پہنچ جاؤں گا. اب آپ تصور فرمائیے, ایک کسی نے خواب میں اس طرح سے دیکھا کہ نماز پڑھنے کھڑا ہوا ہے, آخر وقت نماز پڑھ رہا ہے, بالکل اینڈ ٹائم پر جب قضا ہونے والی ہے. وہ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شیڈیول اسی پر بنا لیا ہے کہ نماز آخر وقت میں پڑھیں گے. آخر وقت میں نماز پڑھنے کھڑا ہوا ہے تو خواب میں دیکھتا ہے کہ جیسے پرندے اس کے اوپر جھپٹ رہے ہیں اور اس کے بدن سے بوٹیاں کھینچ رہے ہیں.
اپنے آپ کو سوچتا ہے یہ میں نے کیا دیکھا. تو جب پوچھا تو پتا چلا یہ در حقیقت مانوی تعبیر ہے. اس طرح شیطان چمٹا ہوا ہوتا ہے انسان سے کہ وہ نماز اول وقت نہ پڑھے. یہ نماز کی کیفیت ہے کہ آپ نماز اول وقت پڑھنا چاہتے ہیں, دسیوں طرف سے شیطان حملہ کرے گا کہ کسی طریقے سے اس شخص کو نماز سے روک لے. نماز سے روکی کیا کرے؟ اب ذرا مقایسہ کرے. ایک طرف نماز ہے, پروردگار عالم کی دعوت ہے, پروردگار عالم کے حضور پہنچنے کا موقع ہے. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اتنی پست چیزیں پائے گا کہ خود شرمندہ ہو جائے کہ یہ میں نے کیا کیا. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ بہت سادہ سی بات, کھیل کود ہے, چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فضول باتیں کر رہے ہیں. یہ ایک طرف خدا اور ایک طرف چند فضول لوگ, ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ خدا کو ٹالوں گا یہ آسان ہے. دوستوں کو نہیں ٹالوں گا, خدا کو ٹال لوں گا, یہ آسان ہے میرے لیے. لہذا ایک جگہ پہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ کسی راوی نے پوچھا کہ مولا آپ کہتے ہیں تارک صلاۃ کافر ہے, نماز ترک کرنے والا کافر ہے, تو آپ نے فعل حرام انجام دینے والے کو کافر نہیں کہا. نعوذ باللہ, جو اس فعل حرام کو انجام دے وہ کافر نہیں ہے, یہ کیوں کافر ہے جو تارک صلاۃ ہے؟ بھائی کس نے کسی انسان پہ ظلم نہیں کیا. فرمایا اللہ کے حکم کو حقیر سمجھا ہے اس لیے کافر ہے. اللہ کے حکم کو کیا سمجھتا ہے یہ؟ اللہ اسے پکار رہا ہے اور یہ استخفاف کر رہا ہے, کہہ رہا ہے میں نہیں آتا. کیوں نہیں آ رہا؟ اس کے بعد فرمایا خدا نے متعال جب کسی بندے کو دیکھتا ہے کہ اول وقت نماز نہیں پڑھ رہا تو خدا اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ کیا اس نے سمجھا ہے کہ کہیں اور اپنی ضرورت کو پورا کرے گا؟ کیا اس کی حاجتیں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں کہ یہ اس طرح میرے حکم کے ساتھ تخفیف کر رہا ہے؟ یہ وہ فضیلت ہے جو ہم محروم ہو جائیں گے اگر اول وقت نماز کو ادا نہیں کر پائے. آپ کہیں گے یہ بہت سادہ سی بات ہے. کاش یہ اتنا سادہ ہوتا کہ قیامت پہ اس کی کوئی اثر نہ ہوتا, تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. آپ لباس کس رنگ کا پہنے کوئی اثر نہیں ہے, کسی بھی رنگ کا پہن لیجئے کوئی معاملہ نہیں ہے. لباس شہرت نہ ہو, اتنی حقیر سی بات ہے, اس کے لیے سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ملنے میں کتنی دفعہ ملیں, کتنی دفعہ بھی ملیے, آپ کا معاملہ ہے. آپ نماز اول وقت پڑھیں یا دوسرے وقت میں پڑھیں, یہ خدا کا معاملہ ہے. وہ کہہ رہے میں اس کو بخشنے کو تیار نہیں ہوں, اول وقت چاہتا ہوں کہ مومن آئے اول وقت نماز پڑھے. لہذا پوچھا اگر تاخیر کرے تو کیا ہے؟ فرمایا اگر عذر کے ساتھ نہ ہو, بغیر عذر کے تاخیر کرے, اس کا مطلب ہے خدا کے سامنے حقارت دکھا رہا ہے, خدا پہ استخفاف کر رہا ہے. اور خدا نے متعال کی استخفاف کرنے کا نتیجہ سوائے پستی اور ذلت کی کچھ نہیں ہے. یعنی ایک موقع پر اس طرح سے ہے کہ خدا کے مقابلے میں کسی وہ چیز کو ترجیح دے گا تو خدا کہے گا اب تو اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا اور حاصل نہیں کر پائے گا. کچھ بھی کرنا ہے, یعنی مثال کے طور پر کیا سوچا ہے اس نے, نماز نہ پڑھوں تفریح کروں, اب خدا اس تفریح کو عذاب بنائے گا کہ اب تو اس تفریح کو ہی حاصل نہیں کر سکے گا. نماز نہ پڑھوں دولت کماؤں, کہا اب اس دولت کے پیچھے بھاگوں. اور ہم حشر دیکھ رہے ہیں انسانوں کا. یہ سوسائٹی, یہ جو موجودہ دنیا حیوان بنی ہوئی ہے, اس کے پیچھے کوئی راز تو ہونا چاہیے کہ 100 سال پہلے جس چیز کو خود حیوانیت کہتے تھے آج انسانیت کہہ رہے ہیں. یہ کیوں حیوان بنتے چلے جا رہے ہیں؟ جن جرائم کو خود 100 سال پہلے کہتے تھے کہ یہ انسانیت سوز جرائم ہے, آج اس کے سامنے ایسے سمجھ رہے جیسے مظلومیت ہے, یہ معصومیت ہے. یہ تو یہ جو انسانیت کے انداز بدل رہے ہیں, یہ کوئی وجہ تو ہوگی, کوئی راز تو ہوگا. اور راز یہی ہے, یہ جو ہم مسلمان پستی کا شکار ہو رہے ہیں, اس کا کیا راز ہو سکتا ہے؟ وہ یہ کہ ہم نے عزت کو اللہ کی بغاوت میں دیکھا, تو خدا نے اسی عزت کو ہمارے لیے ذلت بنا دیا کہ اب جاؤ اسی ذلت کے اندر پھنسے رہو. اب اگر اس تمام حصار سے نکلنا ہے تو میں کہوں گا اس حصار سے نکلنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم دین کی بنیادوں پہ واپس آئیں, دین کے اصولوں کے اوپر واپس آئیں, اور اصولوں کو ایک ایک کر کے دوبارہ اپنے اندر زندہ کرنے کی کوشش کریں. تو وہی چیز جو ہمارے لیے بہت سادہ بن گئی کہ کوئی معاشرے میں جمع ہوئے تو کہا اس اجتماع کی اہمیت نماز سے بہتر ہے. نہیں, یہ تصور غلط ہے. کسی چیز کی اہمیت اس سے بہتر نہیں ہے. ہمیں پھر دوبارہ انہی اصولوں کو زندہ کرنا پڑے گا. چند اعزاء اور اقربا کے درمیان بیٹھ کر ہم نے سوچا ان اعزاء کے درمیان بیٹھنا نماز سے بہتر ہے. نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہے. آپ کو دوبارہ انہی اصولوں کو زندہ کرنا پڑے گا کہ نہیں, نماز اول وقت ادا کرنا وہ فضیلت ہے. لہذا کتنے ہی مقامات پر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یہی کیا. ایک موقع پر روایت اس طرح سے موجود ہے امام حشتم امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے,
کہ کسی شخص کے ساتھ مناظرہ فرما رہے تھے، اسلام کی قبول کرنے کا وقت نزدیک آ رہا تھا، اس کے کافر تھا، نہیں معلوم مجوسی عیسائی یا یہودی، مناظرہ فرما رہے تھے، آخر دلائل پر، یا شاید دہریہ تھا، آخری دلائل پر پہنچ رہے تھے، نماز کا وقت آ گیا۔ کسی شخص نے کہا کہ امام نے فرمایا میں نماز پہلے پڑھوں گا، کسی شخص نے کہا کہ مولا اگر آپ چند منٹ اور بیٹھ جائیے تو آپ کے دلائل پورے ہو جائیں گے، دلائل پورے ہو جائیں گے، یہ شخص اسلام قبول کر لے گا۔ فرمایا میرے لیے نماز بہتر ہے، میرے لیے نماز بہتر ہے۔ اتنی اہمیت کہ مثلا کہنے والے نے یہاں تک کہا کہ مولا یہ بڑے قبیلے کا سردار ہے، اگر یہ اسلام لائے گا تو اتنے لوگ ساتھ اسلام لائیں گے۔ فرمایا تب بھی نماز بہتر ہے، تب بھی نماز پہلے پڑھوں گا۔ اس میں بھی راز ہے، نہیں ایسا کہ امام علی مقام ایک قبیلے کی رہبری نہیں چاہتے، نہیں ایسا نہیں ہے، امام کو پتا اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو یہ خود اسلام نہیں لائے گا۔ کیوں؟ کہے گا جس اسلام کو تم اہمیت دیتے تھے میری خاطر اس کو تم نے حقارت سے قرار دے دیا، میری خاطر تم نے اس کو پست کر دیا، پھر کون سا اسلام ہے تمہارا؟ یہ وہ دستور ہے جو اہل بیت کی طرف سے پہنچا کہ نہیں تم پہلے اسلام نماز کو لے کے آؤ، پہلے اس کو اولویت دے دو۔ اور یقین مانیے کہ جن لوگوں نے اس کام کو انجام دے دیا، خدا ہم سب کو اس کام کو کرنے والوں میں سے قرار دے دے۔ جنہوں نے اس کام کو انجام دیا ان کو اللہ نے عزت دی ہے، کہ انہوں نے یہ کہا کہ خدا تیری خاطر سب کو حقیر قرار دے دیں گے، تیرے حکم کو فضیلت قرار دیں گے۔ جنہوں نے اس کام کو کر کے دکھا دیا ان کو خدا نے فضیلت دے دی۔ اور جس چیز کو آپ اللہ کی خاطر ٹھکرا دیں گے وہ چیز آپ کے قدموں میں آنی ہی آنی ہے، وہ ضرور آئے گی۔ جس چیز کو آپ نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ اگر خدا کے معاملے میں ہے تو قبول نہیں ہے، خدا کے مقابلے میں آئے تو قبول نہیں ہے، وہ چیز خدا آپ کے قدموں میں لے آئے گا، کیونکہ آپ نے اس کو خدا کی خاطر ٹھکرایا ہے۔ بس جو اعتماد آپ کو چاہیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ خدا پر اعتماد کریں، آپ خدا پر انحصار کریں کہ جو کام کروں گا وہ خدا کی خاطر کر ڈالوں گا۔ اور یہ جو ہمارے سامنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے، یہ اور کیا ہے؟ در حقیقت خدا پر اعتماد، خدا پر انحصار، کہ جب بھی کہیں موقع ہوا کہ اس چیز کو اس چیز پر ترجیح دینی ہے، انہوں نے ہمیشہ خدا پہ ترجیح دی، خدا کو ترجیح دی۔ اور کیوں خدا کو ترجیح دی؟ جانتے تھے کہ مالک حقیقی تو بس خدا ہی ہے، کوئی ظالم دنیا کے اندر کیا کچھ کر لے گا، اس ظالم کے تمام ظلم کے مقابلے میں اگر خدا ساتھ ہے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اور ہر وہ چیز دینے کو تیار کیوں ہو جاتے تھے؟ کہیں ایسی روایت موجود ہے کہ کسی نے کہا کہ مولا آپ اللہ کا نام کہیے، 10,000 درہم آپ کو، قسم کھا لیجئے بس 10,000 درہم آپ کو مل جائیں گے۔ فرمایا نہیں، میں اللہ کے نام کے مقابلے میں کسی چیز کو ترجیح نہیں دوں گا۔ قربان کر دیا، مال قربان کرنا تھا، مال قربان کر دیا، اپنی جان قربان کرنی تھی، اللہ کے حکم کے لیے قربان کر دی۔ اور جو سب سے بڑھ کر معرکہ ہوا، جو میں کس طرح ہم واقع کربلا کو دیکھیں، وہ یہ کہ جس کو دنیا عزت سمجھ رہی تھی وہ بھی اہل بیت نے قربان کر دیا۔ انسان کے لیے کتنا آسان ہے کہ اپنی جان قربان کر دے، بہت آسان۔ انسان کے لیے بہت آسان ہے کہ اپنا مال قربان کر دے، یہ بھی انسان کے لیے آسان ہے کہ اپنے اعزا کو قربان کر دے، لیکن ایک دفعہ اس سے پوچھیں کہ اپنی عزت و ناموس کو سامنے لے کے آئے، یہ بہت سخت ہے۔ اگر انسان کو اختیار ملے تو خدا سے کہے گا خدایا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے لیکن میری آنکھوں کے سامنے یہ نہ ہو۔ کہ سید الشہداء نے یہ کام بھی کر کے دکھا دیا کہ ایک موقع آیا، ایسا موقع کہ سید الشہداء علیہ السلام شب عاشور اپنے خیمے میں موجود تھے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ بھائی اکیلے موجود ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ بھائی کی مصیبتوں کو دیکھا، اتنا پریشان ہوئی کہ غش کھا کر گر گئی۔ سید الشہداء نے دلاسا دیا، میں کہہ رہا ہوں بس اتنا ہوا کہ وہ بی بی زینب جو شب عاشور اس مصیبت کو دیکھ کر غش کھا گئی تھی، ان بی بی زینب نے شام غریبہ جھیل لی۔ ان بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے شام غریبہ کیسے جھیلی؟ وہ وقت آیا کہ سید الشہداء علیہ السلام الوداع کے لیے تشریف لائے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور تمام اطفال نزدیک ہوئے۔ اس موقع پر سید الشہداء نے بی بی کو دلاسا دیا، کہا اے بہن صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، اپنے دل کو مضبوط کر لینا، جو اللہ کی مصیبتیں آنے والی ان پر تحمل کر لینا۔ میں کہوں گا یہ اعجاز امامت ہے کہ وہ بی بی ان تمام مصیبتوں کو تحمل کرتی چلی گئی۔ اور یہ مصیبت کیسی مصیبت تھی کہ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ امام علی مقام
زمین کے اوپر تھے۔ راوی کہتا ہے عمر ابن سعد نے کہا دیکھو حسین جا چکے، یہ ابھی دنیا کے اندر ہیں، کسی کے نزدیک آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ عمر ابن سعد کہتا ہے میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں، حکم دیتا ہے جاؤ خیموں کے اوپر حملہ کرو۔ اس موقع پر سید الشہداء اپنے آپ کو بلند کرتے ہیں اور فرماتے ہیں عمر ابن سعد ابھی میں زندہ ہوں، ابھی خیموں پر حملے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسا موقع تھا جو بی بی سلام اللہ علیہ نے برداشت کیا۔ وہ وقت آیا کہ بی بی طلحہ زینبیہ پر تشریف لے گئی۔ عمر ابن سعد سے کہا اے عمر ابن سعد کیا نواسہ رسول کو ذبح کرے گا؟ پھر واپس تشریف لائی سید سجاد علیہ السلام کی خیمے میں۔ امام سجاد کو جگایا، بیٹا اپنے بابا کی خبر لو۔ وہ امام مظلوم خیمے کے دروازے پر تشریف لائے، سر کو اٹھایا، بس وہ منظر دیکھا کہ سید الشہداء کا سر اختص سے مبارک پر ہے، اور بس دیکھ کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے مرحومین کو قیامت کے دن شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اور تمام ان کے چاہنے والے مرحومین کو قیامت کے دن اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے جو مشکلات میں ہیں، پاک پروردگار انہی کے صدقے میں تمام مشکلات کو برطرف فرما۔